ایک شبد میں سناتا ہوں. اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے, ایک نور تے سب جگ اپجیا, کون بلے کون مندے. اب سب لوگوں نے پنجا صاحب دیکھا, جی بالکل, ہاتھ لگایا, جس کا بھی دیکھیں ہاتھ کا سائز چھوٹا ہو یا بڑا ہو, سب کا پرفیکٹ آیا, پورا آیا. اس کے اندر کسی کا چھوٹا تو نہیں, کسی کا بڑا تو نہیں آیا. یہ ٹرائی کیا نا سب نے. دیکھیں ہاتھ کا تو ایک سائز ہے, اگر ہم آپس میں دو ہاتھ میچ کریں نا, کسی کی انگلیاں بڑی ہیں کسی کی چھوٹی ہیں تو فرق آتا ہے. وہاں جا کے چھوٹا ہاتھ ہو بڑا ہاتھ ہو بالکل پرفیکٹ آئے گا. تو اس کی ہسٹری کچھ یوں ہے پنجا صاحب کی. 1521 میں گرو نانک صاحب اس علاقے میں آئے. جب گرو نانک صاحب یہاں آئے اس وقت اس علاقے میں پانی کی بہت قلت تھی, دور دور تک کہیں پانی نہیں ہوتا تھا. تو گرو نانک صاحب کے ساتھ ان کے ایک مرید تھے, ان کا نام تھا بھائی مردانہ, مسلم تھے. گرو نانک صاحب جہاں بھی جاتے بھائی مردانہ جی ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو جب یہاں آ کے انہوں نے ڈیرے لگائے, اسٹے کیا, تو بھائی مردانہ جی نے کہا بابا جی مجھے پیاس لگی ہے, پانی کی ضرورت ہے, کچھ کرپا کریں. اس وقت گرو نانک صاحب نے یہاں کھڑے ہو کے ارداس کی. ارداس کا لفظی مطلب ہوتا ہے دعا کرنا, التجا کرنا. گرو نانک صاحب نے یہاں کھڑے ہو کے ارداس کی. ارداس کرنے کے بعد زمین پہ ایک لاٹھی ماری, اسٹک ماری, تو زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور بھائی مردانہ جی کو کہا پانی پئیں. تو بھائی مردانہ جی پانی پی رہے تھے. انہوں نے کہا بابا جی پہاڑ آ رہا ہے, چٹان آ رہی ہے. تو گرو نانک صاحب نے اس پتھر کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور ہاتھ کا پنجا لگ گیا اور پتھر وہیں پہ رک گیا. اس وجہ سے گردوارے کا نام گردوارہ پنجا صاحب ہے. 1521 کے ہسٹری, آج 2024 ہو گیا, تقریباً 503 سال ہو گئے. یہ پانی اسی طرح چلتا آ رہا ہے. اس کے علاوہ گرو نانک صاحب جو تھے سکھ مذہب کے پہلے گرو تھے. ان کی پیدائش ننکانہ صاحب میں ہوئی, لاہور سے تقریباً 85-90 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, شیخو پورہ کے پاس ہے. وہاں پہ پیدا ہوئے. ننکانہ صاحب اور پنجا صاحب کی خاص ویلیو پوری دنیا میں جتنے بھی سکھ زائرین رہتے ہیں, ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے زندگی میں ایک دفعہ پاکستان جا کے ان گردواروں کی زیارت کا موقع ملے. جو گردوارہ ہوگا اس کے 4 دروازے ہوں گے. ان 4 دروازوں کا مقصد یہ ہے کہ بابا گرو نانک صاحب نے کہا تھا کہ دنیا میں 4 مذہب ہیں, مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی. ہر مذہب کا ایک دروازہ ہے. دروازوں کا مقصد یہ ہے کہ کسی مذہب کا بندہ بھی گردوارے آ سکتا ہے. سکھوں کی جو عبادت ہوتی ہے وہ 2 ٹائم ہوتی ہے, صبح اور شام. اور گرو گرنتھ صاحب جو ہے 31 راگوں میں لکھی ہوئی ہے. اس میں بابا شیخ فرید صاحب کا, بابا بلے شاہ, بھگت کبیر صاحب کا اور کئی اولیاء ہیں, تقریباً 16 کے قریب اولیاء ہیں جن کا کلام گرنتھ صاحب میں درج ہے. ایک شبد میں سناتا ہوں. اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے, ایک نور تے سب جگ اپجیا, کون بلے کون مندے. ترجمہ بھی بتاتا ہوں. ایک اومکار, ایک اومکار کا مطلب ہے اللہ ایک ہے. ست نام, ان کا نام سچا ہے. کرتا پرکھ, کرنے سارا, ہی از کریٹر, سب کچھ کرنے والے. کرتا پرکھ, سب کچھ کرنے والے وہ ہیں. نربھو, نرویر, ان کا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی, کوئی ویر نہیں. اور سکھ مذہب کے لوگ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے, اللہ تعالیٰ کو ایک مان کے 2 ٹائم بات کرتے ہیں, صبح 4 بجے سے لے کے 7:30 بجے تک. یہ موسم کے ساتھ عبادت کا ٹائم تھوڑا نا چینج ہوتا ہے. صحیح, گرمیوں میں تھوڑا ارلیئر شروع ہو جاتی ہے, جیسے ابھی 4 بجے شروع ہو رہی, گرمی میں 3:15 سے 3:30 بجے. اور شام کی بات آج کل جو ہے نا 5 بجے شروع ہوتی ہے, تقریباً 7 بجے. تو کچھ حصہ گرنتھ صاحب کا پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد نا یہ شبد کیرتن, گربانی شبد کیرتن کہتے ہیں. وہی راگ جو صبح کے راگ ہیں, وہ جیسے بچے پریکٹس کر رہے ہیں تو راگی ہوتے ہیں, ہم ان کو راگی کہتے ہیں. جو گرو گرنتھ صاحب کا کلام ساز میں پڑھتے ہیں ان کو راگی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ گردوارے میں آپ دیکھیں کوئی آپ کو بت یا کوئی ایسی چیز, کوئی قبر, کوئی چیز بھی آپ کو کوئی ایسی نظر نہیں آئے گی. یہ چشمے باہر نکلتا ہے, لوگ کھیتوں کے لیے استعمال کرتا ہے. اور ہمارے جو یاتری آتے ہیں وہ بوتلوں میں نا, جن کے فیملی ممبرز نہیں آئے ہوتے تبرک کے طور پہ, وہ پھر اپنے کوئی انڈیا سے آیا ہے, کوئی انگلینڈ سے آیا ہے, کوئی امریکہ سے آیا ہے, وہ پھر بوتلوں میں نا اپنی فیملیز کے لیے تبرک کے طور پر. ایک جو ہولی بک ہے, ایک بک ہے گرو گرنتھ صاحب. پوری دنیا میں یہ ساری اس کی کاپیز چل رہی ہیں. تو دن کے آغاز میں جب ہم گرنتھ صاحب کا جب اوپن کرتے ہیں گرنتھ صاحب میں, اس میں آرڈر آفٹر ڈے ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں حکم نامہ. کھولیں کہ جو بھی پیج نکلیں اس پہ باقاعدہ یہ اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے. پھر اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کہ اس آج کا ہمیں یہ حکم ہے,
اور بیسیکلی جو گرنتھ صاحب کی تعلیمات ہیں، برائی سے بچنا، اچھائی کی دعوت دینا، عورتوں کو عزت دینا، برائی سے بچنا، نیکی کی دعوت دینا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنا. اور گرو نانک صاحب جو تھے بیسیکلی 3 کال ہیں: کرت کرنا، نام جپنا، ونڈ چھکنا. کرت کرنے سے مطلب ہے محنت کرنا. نام جپنا، نام جپنے سے مراد اس رب تعالیٰ کو یاد رکھنا، پکارنا یا بھولنا نہیں. ٹھیک ہو گیا. ونڈ چھکنا، ونڈ چھکنے سے مراد مل جل کے بانٹ کے کھانا، خلقت میں بانٹنا. اس وجہ سے گردوارے میں آپ کسی گردوارے میں بھی جائیں گے، لنگر آپ کو 24 گھنٹے وداؤٹ اینی کاسٹ جو ہے آپ کو ملے گا. لنگر اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. لنگر میں صرف یہ ہے کہ گردوارے کے اندر نہ میٹ، کسی قسم کا انڈا، مچھلی، گوشت اندر نہیں لے کے آپ آ سکتے. 200 کے قریب فیملیز یہاں پہ رہتی ہیں جو صبح شام عبادت کے لیے آتے ہیں باہر شہر میں. تو اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے نا تو پھر اس کی میت کو غسل کرا کے نا ہم ادھر اٹک لے کے جاتے ہیں. آخری رسومات وہاں پہ ادا کی جاتی. گرو نانک صاحب آخری وقت میں ناروال کرتارپور سے جب وہ کوریڈور کھلا ہے وہاں پہ آخری زندگی کے آخری 18 سال گزارے تھے، لیکن ان کی جو ڈیتھ باڈی تھی وہ غائب ہوئی تھی. وہ کہیں بھی دفن نہیں ہے پوری دنیا میں، نہ کہیں ان کی میت جلائی گئی ہے. اور گلمیت سنگھ صاحب، ایک اب یونیورسٹی بن گئی ہے ننکانہ صاحب گرو نانک یونیورسٹی. جی ابھی یونیورسٹی تقریباً سٹارٹ ہو گئی ہے. اس میں کوئی آپ کی کمیونٹی میں جو خاص کر پاکستان پشاور میں کافی ہیں، حسن عبدال میں، تو آپ کے بچے دوسری تعلیم بھی لیتے ہیں یہ جو پی ایچ ڈیز اور سب کچھ تو یہ پروفیسر ادھر ہوں گے تو زیادہ افیکٹو ہوں گے. ہمارے ننکانہ صاحب کے ہیں ڈاکٹر کلیان سنگھ پروفیسر لاہور میں. اور خاص کر آپ کی کمیونٹی میں تو یہ میڈیسنل پلانٹ جو ہوتے ہیں، جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں ہربل میڈیسن، وہ تو مین یعنی اوریجن ہی ہم کہتے ہیں کہ جو سدھا آیورویدک ہندوازم میں ہے نا، آیورویدک اور سدھا کا جو کنسیپٹ ہے ہربل میڈیسنس کا، دیٹ از اوریجنیٹڈ فرام انڈیا، بیسیکلی فرام ہندو اینڈ سکھ کمیونٹی. اور مسلم میں پھر عربک اور گریک ورڈز آتے ہیں. بیل کا پوچھا ہے، اس بیل کی ہسٹری کچھ یوں ہے. 4 پارٹیشن اس شہر میں سارے زیادہ تر ہندو سکھ رہتے تھے. جب لنگر تیار ہوتا تھا بیل بجتی تھی تو سارے لوگ جو ہے نا لنگر کھانے کے لیے آتے تھے. ادھر چلے گمبیر سنگھ صاحب تھوڑا سا ٹیمپل. ایک اومکار لکھا ہوا ہے سینٹر میں، یہ والا سینٹر میں جو ہے ایک اومکار، اس کا لفظی مطلب ہے اللہ ایک ہے. بال نہیں کاٹتے جیسے ساری زندگی نہیں کاٹتے بال. جس طرح نا گرو نانک صاحب کے سارے یہ جو تعلیمات ہیں زیادہ تر گرو نانک صاحب کی کہ رب نے آپ کو جو چیز عطا کی ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر یعنی کنزرویشن، پروٹیکشن، حفاظت. ایک جو سکھ ہوگا نا، اگر کروڑ بندے کی گیدرنگ ہے، لاکھ بندے کی، ایک سکھ پہچانا جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حسن عبدال پہاڑوں کے ٹاپ پر یہ ولی کنداری کا وہ بیٹھک ہے، یہاں سے وہ بزرگ گزرے تھے. تو یہاں بہت سارے لوگ عقیدت مند جو ہوتے ہیں وہ سیڑھیوں کے تھرو ہائکنگ کر کے جاتے ہیں. تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے. تو دس از اندر امپورٹنٹ ریلیجیس پلیس فار دا مسلم with link to their cultural heritage. Musical therapy is a very important famous. So آج کل لوگ اس میں پی ایچ ڈی، ایم ایس. How the soft musical therapy is used for to treat the diseases. So this is our cultural diversity. یہ ہماری بلیسنگ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے بہت سارے کلچرل ایریاز ہیں، اور خاص کر اس میں یہ ون آف دا بیسٹ ہسٹوریکل سائٹ از دا حسن عبدال. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ امپریئرز اور بہت سارے جو اٹیکرز آئے ہیں ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، تو اس کی ہسٹری رہی ہے. تو اس میں ون آف دا امپورٹنٹ سائٹ از دی پنجا صاحب which is the important historical religions impact with the Sikhism